میں اس پہ مختصر تبصرہ یہ کروں گا کہ اگر ہم نے اپنے معاشرے کے اندر عورت کو صحیح مقام، صحیح اس کا تصور راسخ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے معاشرے کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا۔ یہ ایجوکیشن دونوں پہلوؤں سے ہے، یہ دنیاوی پہلوؤں سے بھی ہے کہ اس چیز کو آپ سمجھیں کہ مرد اور عورت دونوں اپنے اپنے رول میں اس سوسائٹی کو آگے بڑھانے کا ناگزیر حصہ ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مرد اپنی محض قدرت اور طاقت کے ذریعے دنیا کو رول کر لے، اس کو ایک عورت چاہیے ہے، اس نے اپنی نسل پیدا کرنی ہے، انسانیت کی بقا اس پر مشتمل ہے۔ وہ عورت گھر پہ رکتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے، احساسات کا پیکر بن کے اپنے آپ کو ان سے وابستہ کر لیتی ہے، اسی سے دنیا آگے چلتی ہے۔ تو یہ دونوں کے جو رول میں تبدیلیاں کی گئی ہیں، اس تبدیلی کو ایک سماج کا حصہ ہم سمجھیں، نہ کہ اس کو اپنا فخر اور اپنی برتری سمجھنا شروع کر دیں۔ جب ہم یہ سمجھیں گے تو پھر عورت کمتر مخلوق ہوگی، جہاں پر وہ آزادانہ فیصلہ کرے گی ہم اس کو غیرت کے نام پر مارنے کی کوشش کریں گے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دین جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجنے کے بعد ہمارا ہاتھ چھوڑ نہیں دیا، ہمیں پہلے دن سے یہ بتایا ہے کہ دنیا میں تم نے قائم بالقسط کیسے رہنا ہے، انصاف کیسے کرنا ہے۔ تو دین نے دنیا کو یہ روشنی دی ہے کہ عورتوں کے معاملات میں خدا سے ڈرو، عورتیں جتنی قربانی دیتی ہیں، جتنی ان کی کنٹریبیوشن ہے، اس کے لحاظ سے ان کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ تصور تم مت رکھو کہ دنیا کے اندر تمہیں اگر کوئی برتری حاصل ہے، تم اس وقت مثال کے طور پر بریڈ ونر ہو، تو آخرت میں بھی یہی معاملہ ہوگا۔ ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں تمہیں ایک اختیار دے کر بھیجا گیا اس لیے کہ تمہارا آگے حساب و کتاب ہوگا۔ تو جیسے تمہارا حساب و کتاب ہوگا ایسے ہی خواتین کا حساب و کتاب، دونوں مارز امتحان میں ہیں، تو دونوں کا برابر نتیجہ مرتب ہوگا اور دونوں برابر اس جنت کے ابدی شہریت کی حیثیت سے مستحق ہوں گے، منتخب ہوں گے۔ تو اس چیز کو پیش نظر رکھو کہ برتری بغرض امتحان ہے۔ تو اگر ہم اپنے معاشرے میں دین کی ہدایات کی صحیح روشنی روشناس کرائیں گے اور لوگوں میں یہ جو فرسودہ نظام اور فرسودہ نظریات پہلے سے رائج ہیں ان کی تصحیح کریں گے، ایجوکیٹ کریں گے، اور پھر آگے بڑھ کے برابر سطح پہ قانون سازی بھی ہونی چاہیے۔ اور قانون کا جو روب ہوتا ہے، قانون کا جو خوف ہوتا ہے، وہ انسانوں کو آمادہ کرتا ہے خود تصحیح فکر کے لیے، غور و فکر کے لیے۔ تو یہ بھی ہونا چاہیے ہمارے، چونکہ برصغیر کی سوسائٹیز میں خود عدم استحکام ہے، سیاسی سطح پہ، معاشی سطح پہ، معاشرتی سطح پہ، تو اس سے قانون روبہ عمل نہیں ہوتا۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ اس طرح کے کوئی 5-10 مجرمین کو یہ عبرتناک آپ سزائیں دیں تو معاشرے پہ اس کا ایک اثر پیدا ہوتا۔ تو ہمارے یہاں وہ قانون ہی نہیں ہوتا، مقدمات ہی نہیں چلتے، اور جو مقدمات کرنے والے ہوتے ہیں، خود ریاست ہوتی ہے اس طرح کے معاملوں میں، وہ نقاب پوشی کر لیتی ہے۔ تو ہر سطح پر معاشرے میں جب کوئی برائی اس درجے کی پیدا ہو جائے تو جتنے سیگمنٹس ہوتے ہیں سوسائٹی کے، ان کو اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے۔ علماء کا بہت اہم رول ہے اس میں۔ یعنی علماء کا جو پرابلم پیدا ہوا وہ یہ کہ خود اس تہذیبی معاشرت میں پیدا ہونے کے بعد انہوں نے جو دینی نصوص کو نفی کر دیا ان غیرت کی چیزوں سے، اس سے اب سوسائٹی اگر کوئی کام کرنا بھی چاہتی ہے تو وہ آگے سے علماء کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تم بھی دین کے خلاف کام کر رہے ہو۔ تو اس سے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھیں، اس پہ غور و فکر کریں۔ مذہبی نصوص کی تو ری انٹرپریٹیشن ہوگی قیامت تک، اس کے لیے وہ آمادہ رہیں کہ ان کی فکر کو، اس کی تصحیح بھی ہوگی، لوگ اس کو انٹرپریٹ بھی کریں گے، اس پر تنقید بھی کریں گے۔ لیکن اس پر بھی غور کریں کہ بسا اوقات ہمارے کلچرل بائسز، ہماری مذہبی تعبیرات پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ دلی کی اشرافیہ میں آنکھ کھولنے والے جو علماء ہیں، ان کا تصور عورت دیکھیں، اور پنجاب کے معاشروں میں جہاں پر دیہات میں عورت مرد برابر کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کا تصور عورت اور تصور پردہ دیکھیں، آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ یہی معاملہ آپ مدینے کے اندر دیکھ لیں۔ یعنی خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے ہیں وہ ایک زرعی معاشرہ ہے، ایک قبائلی معاشرہ ہے، تو وہاں پر عورت مرد کی یہ تفریق ہے ہی نہیں جو شہری تمدن نے یا اشرافیہ نے پیدا کر دی ہے کہ آپ کے خلوت خانے ہیں اور اس کے بعد ان کے الگ جگہ بنی ہوئی ہیں اور وہ عورتیں آ نہیں سکتی، پالکی میں بیٹھیں گی، وہاں پتھر رکھ دیں گے، وزن محسوس نہ ہو، پھر ان کی خوبصورتی سے مقامی لوگوں کو دور رکھنا۔ یہ سارے معاملات وہاں نہیں تھے جو یہ برصغیر کی تہذیب میں آ کر پیدا ہوئے۔ تو وہاں مدینے میں آپ دیکھیے بے تکلف عورتیں جو ہیں وہ سفر بھی کرتی ہیں، وہ اونٹوں پہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، وہ فصلیں بھی کاٹ رہی ہیں، وہ سارے کام کر رہی ہیں، معاشرے میں شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہیں۔ لیکن جیسے ہی برصغیر کی طرف معاملہ آتا ہے تو چونکہ تہذیب کے اندر وہ مسائل ہیں، اور برصغیر کی تہذیب میں ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ یہ الہامی روایت سے بڑے لمبے عرصے سے دور ہے، تو ان کے ہاں جو عورتوں کے بارے میں تصور بالخصوص ہندو میتھولوجی میں بنا ہے، مسلمانوں نے بھی اس کے اثرات لیے اور اس کی روشنی میں پھر مذہبی تعبیرات کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ایک لمبا کام ہے، ہمیں جہتی کے ساتھ ہمیں یہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ ایک دن میں ٹھیک نہیں ہو سکتا۔